السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. میری کلاس کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ہے؟ آن لائن بھی اور میرے سامنے جو بچیاں بیٹھی ہوں بھی. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہال کے نا کچھ پنکھے بیکار چل رہے ہیں، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو 2 3 4 پنکھے ہیں وہ ہماری پاکستان کی بجلی ضائع ہو رہی ہے، تو وہ میں کہتی کہ آف کر دیں. صحیح، میں نے یہ اشارہ کیا تھا. ہر وہ چیز جو ہم بچا کے رکھتے ہیں، جس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اسے نئی چیز وہ بنائیں، اگر جا کر وہ نہیں بن رہی تو پھر جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو تو بچا کے رکھیں نا، تاکہ وہ ہمارے مشکل حالات میں کہیں کام آئے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس طرح کی جو فضول خرچی ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے ہمارے دین میں. ٹھیک، وہ کیا آتا ہے کہ بے شک جو اس طرح کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تبذیر. یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے پنکھے چل رہے ہوں، اور وہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ سارے پنکھے ہم چلتے چھوڑ آئے ہیں، تو وہ تبذیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے. میں اپنے چھوٹے سے جو میرا پوتا ہے نا یحییٰ، تو میں اس سے بتاتی تھی کہ بیٹا لائٹ آف کر کے آؤ، پاکستان کی بجلی ضائع ہو رہی ہے. کیونکہ یہ کانسیپٹ شروع سے ہم بتائیں گے بچوں کے دماغ میں، تو یہ شروع سے ہی ذہن میں بیٹھیں گے. وہ پھر جاتے آتے لائٹ پنکھا ٹی وی آف کر کے جاتا ہے، ماما میں بعد میں آتا ہوں، ماما میں ٹی وی بند کر رہا ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے تربیت. اچھا جی، آج ہمارا ہے سبق نمبر 2، پیج نمبر ہے 21. سبق نمبر 2، پیج نمبر 21، صفحہ نمبر 21. اردو انگلش دونوں بتانے چاہیے. جو قومیں اپنی زبانوں کو بھول جاتی ہیں ان کی زبانیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی اردو کو پروموٹ کیا کریں. سبق نمبر 2، اس میں لکھا ہے اسم یعنی ناؤن کے متعلق معلومات. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اسم ہم نے شروع کیے تھے، تو اسم کے اندر ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں، پھر ہم نے اسم کی پہچان کی تھی. اسم کی نشانیاں شروع میں کیا ہیں، الف لام یعنی کہ ال کا استعمال ہے، آخر میں کیا ہے، تنوین ہے، گولتا ہے، الف مکسورہ ہے، الف ممدودہ ہے. مجھے یاد آ گیا، مجھے وہ میری ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ نے تیز تیز نہ بولے، میں اب ذرا آرام آرام سے بول رہی ہوں. اچھا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو اسم کی نشانی شروع میں ال لگا ہوگا یا آخر میں تنوین، اور ال اور تنوین کہیں پہ بھی اکٹھے نہیں آتے. صحیح. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی ایک اور نشانی، 3 اور نشانیاں، گولتا، الف مکسورہ چھوٹی الف اور اس کے ساتھ یا، اور اس کے بعد الف ممدودہ الف مد والا اس کے ساتھ حمزہ ہوتا ہے. یہ ہم نے نشانیاں بتائی تھیں. آپ سمجھیں، اب آپ کو اسم کا پتہ چل گیا ہے. یہ ہے اسم. اسم کی آپ نے کیا تعریف کی تھی کہ کسی بھی جگہ، چیز یا شخص کا نام. یہ ہے ایک شخص ہے، یہ ہے ایک عورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا آپ کا نام. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا مذکر، اب یہ ہو گیا مؤنث. اچھا، اب آپ کو میں آپ کے سامنے ٹھہرے، جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں کانسیپٹ شروع میں آپ لوگوں کے کلیئر ہوں. یہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی آنکھیں یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی آنکھیں ہیں. یہ اسم ہے. اب اسم سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یا میں نے کوئی نقشہ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ سمجھے وہ ہے لاہور کا نقشہ. صحیح. اچھا جی، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے کتاب بنا دی ہے. ٹھیک. اور کسی کی اچھائی ہے. اب میں اچھائی یہاں پہ بنا نہیں سکتی. مثال کے طور پہ کوئی بڑا رحم دل ہے، اس کے یہ ہاتھ ہیں اور وہ پیسے دے رہا ہے کسی کو، تو اس کی اچھائی کیا ہے؟ وہ نہ سخاوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہاں تک نظر نہیں آ رہا؟ یہاں تک.
ہاں کتاب تک آ رہا ہے. اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام. اور دوسرا میں نے کیا پڑھا ہے کہ یہ ایک ہاتھ ہے. 5 ہی 1 2 3 4 5 اور یہ اس کا ہاتھ ہے. یہ اس کے ہاتھوں سے کوائنز گر رہے ہیں. یعنی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا ہے؟ سخی ہے، سخاوت کار ہے. تو یہ کسی کی کیا ہو گئی ہے؟ خوبی ہو گئی ہے، صفت. ٹھیک. اب ہم نے، آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب آپ نے یہ جو اسم ہے اس کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ٹیچر نے جو نام اسم لیا ہے یہ کیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک. اس اسم کے متعلق ہم نے 4 معلومات لینی ہوتی ہیں. اور 4 معلومات کون سی ہیں؟ کہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع. واحد کا مطلب 1، تثنیہ کا مطلب 2، جمع کا مطلب 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے. اب یہ تیسرا ہے، اس میں آپ کہا جاتا ہے وہ یہ نکرہ ہے، اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کا جو لفظ ہے، اسم جو ہے، اس کے آخر میں پیش سنگل آئی ہے یا ڈبل، اس کے آخر میں زبر آئی ہے سنگل یا 2 زبریں آئی ہیں، اس کے آخر میں زیر آئی ہے یا 2 زیر آئی ہیں. ہم نے کسی بھی اسم کے متعلق یہ 4 معلومات لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کیا معلومات لینی ہے؟ کہ ٹیچر جس کی بات کر رہی ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. وہ مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک. دوسری اس کے مثال ہم نے لینی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے ایک کے بارے میں بتایا ہے، 2 کے بارے میں بتایا ہے کہ 3 کے بارے میں بتایا ہے. تیسری یہ بتانی ہے کہ یہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے یہ عام ہے کہ خاص ہے. یہ ہماری استاذہ ڈاکٹر زیبا ہیں یا ہم جو عام ہوتے ہیں، ہم سب کے پڑھانے والی کون ہے؟ ڈاکٹر زیبا ہے. وہ ہماری خاص ہے اور ہم جو سب ان سے پڑھ رہے تھے ہم عام ہوتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا کہ وہ جو اسم ہے اس کے آخری حرف پہ مثال کے طور پہ یہ ایک حرف ہے آپ کے پاس کتاب، یا آپ کے پاس ایک لفظ ہے کتاب، آپ کی زبان ایک لفظ ادا کیا، اس کا جو آخری حرف ہے نا یہ بے، اس کے اوپر سنگل پیش ہے یا ڈبل پیش ہے، اس کے آخر میں زبر سنگل ہے یا ڈبل زبر ہے، اس کے آخر میں زیر ہے یا ڈبل زیر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ اسم نکرہ کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ تنوین. اس کے آخر میں تنوین ہے یا شروع میں ال ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے واحد ہے، 1 کی بات ہو رہی ہے، 2 کی بات ہو رہی ہے کہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں کیا ہے؟ مذکر مؤنث ہے. آپ نے جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا، اسم یعنی کہ کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام یا کسی چیز کا نام یا کسی کی صفت جو ہوگی آپ نے اس کو دیکھنا ہے. صفت سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اچھی لڑکی، اچھا لڑکا، تو ہم نے اچھی اچھا بنایا نا، گندی گندا بنایا نا، ہے نا. تو عربی میں بھی سب صفتیں مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. مذکر مؤنث کو ہم کہتے ہیں جنس، جنس کیا کہتے ہیں؟ جینڈر. یہ جو واحد تثنیہ جمع آئے گا یہ کیا آئے گا؟ 1 2 سے زیادہ، یہ کیا ہے؟ نمبرز ہے نا. تو نمبرز کو اردو میں کہتے ہیں عدد. اچھا. اسم نکرہ کہ جو اسم ہے یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وسعت. کیا کہتے ہیں؟ وسعت. یہ جو ہے نا آخر میں جو زیر زبر پیش آئیں گی، چاہے سنگل ہوں چاہے ڈبل ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں اعرابی حالت. پہلے نا میں آپ کے یہی پہ سارے کانسیپٹ کلیئر کر دوں. یہ سمجھ آئی کہ ایک آپ کی آنکھیں یہ ہیں، آپ کے آگے آنکھوں کے آگے پردہ ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کسوٹی کھیلی. میں کہتی ہوں کہ جی ایک لڑکا ہے تو آپ پوچھیں گی وہ کوئی اسم ہے، یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی تو آپ پوچھیں گی وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. میں کہوں گی وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. میرے دماغ میں مذکر میں نے رکھا ہے. پھر ہم ان سے پوچھیں گی وہ 1 ہے کہ 2 ہے یا 3 ہے، تو میں کہوں گی ہاں وہ 3 ہے.
ٹھیک ہے. یہاں پر جو لڑکے یہ 2 3 بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گی اچھا وہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ ہے. میں کہوں گی ہاں وہ معرفہ ہے. پھر آپ پوچھیں گی کہ اچھا اس کی اعرابی حالت کیا ڈبل پیش والی سنگل پیش والی ہے؟ میں کہوں گی ہاں اس کی حالت جو ہے اعرابی حالت وہ سنگل پیش ڈبل پیش والی ہے. ٹھیک. یہ آپ کے پاس 4 چیزیں اسم کے بارے میں معلومات ہمارے پاس ہونی ضروری ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں. میں اس کو ذرا رب کر دوں، اس کو میں اور کلیئر کرتی ہوں. مثال کے طور پر یہ سارے نا اسم ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے جو سوچا ہوا ہے نا وہ میں نے 3 لڑکے سوچے ہوئے ہیں. یہ کیا ہیں؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ٹیچر وہ مذکر ہے. اب میں نے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے؟ ہاں وہ مذکر ہے. میں کہوں گی ہاں جی وہ مذکر ہے. پھر آپ کہیں گی ٹیچر وہ 1 ہے. میں کہوں گی نہیں. آپ کہیں گی وہ 3 ہے. تو میں کہوں گی ہاں جی وہ 3 ہے، یعنی کہ وہ جمع ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں گی کہ کیا یہ عام ہے؟ کیا یہ عام ہے؟ عام کس طرح؟ ان کے اوپر میں تنوینیں لگا دیتی ہوں، سمجھے؟ تو میں کہتی ہوں ہاں یہ کیا ہے، کیسے کہیں گے، عام ہے. تو یہ اسم نکرہ بن جائے گا. پھر آپ کہیں گی کہ اچھا یہ جو اسم ہے اس کا جو نام ہے اس کے اوپر ڈبل پیش ہے، ڈبل زبر ہے یا ڈبل زیر ہے یا سنگل زبر ہے، سنگل پیش ہے یا سنگل زیر. یہ بڑی ہی ضروری چیز ہوتی ہے، بڑی ہی ضروری چیز ہوتی ہے. تو میں کہوں گی کہ ہاں اس کے اوپر میں نے ڈبل پیش دی. تنوین ہے لیکن تنوین کون سی ہے؟ ڈبل پیش والی. تو میں کہوں گی ڈبل پیش والی ہے. ٹھیک. اگر میں کر دوں یہ تھوڑے سے نا یہ آپ کے کانسیپٹ یہاں پر کلیئر ہونے والے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، اب میں یہاں پہ کیا کر دیتی ہوں، ان کو 2 کر دیتی ہوں. ٹھیک. اب آپ پھر مجھے پوچھیں گی ٹیچر کیا وہ مذکر ہے؟ جو چیز میں نے سوچی میں کہوں گی ہاں جو مذکر ہے. پھر آپ کہیں گی ٹیچر کیا وہ تثنیہ ہے، 2 ہے؟ تو میں کہوں گی ہاں جی وہ 2 ہے، تثنیہ ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ٹیچر یہ اسم نکرہ ہے؟ میں کہوں گی ہاں یہ سے اس کے 2 تنوینیں آئی ہیں اس لیے میں اس کا نام اسم نکرہ کہوں گی. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ٹیچر کیا یہ ڈبل زبر کے ساتھ ہے؟ میں کہوں گی ہاں جی ڈبل زبر کے ساتھ ہے. ابھی میں کہیں نہیں جا رہی. ٹھیک. اچھا پھر میں ایک اور چیز کرتی ہوں، میں یہی کر لیتی ہوں اور ان کے اوپر سنگل زبر کر دیتی ہوں اور ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز پکڑا دیتی ہوں ال. سمجھے؟ یہ ال لگنے سے کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. پہلے تنوین تھی نا، اب ال آ گئی ہے. اب ہم اسے پوچھیں گے ٹیچر یہ جو اپنے دماغ میں آپ نے جو اسم سوچا ہوا ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تو میں کہوں گی وہ مذکر ہے جو چیز میں نے اسم سوچا. پھر ہم اسے پوچھیں گی کہ کیا وہ جمع ہے؟ میں کہوں گی نہیں جمع نہیں ہے. پھر آپ کہیں گی ٹیچر وہ تثنیہ ہے؟ تو میں کہوں گی ہاں تثنیہ ہے، یعنی کہ 2 ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ٹیچر کیا وہ نکرہ ہے؟ اب اس کے اوپر تنوین ہے نہیں ہے نا، تنوین کی جگہ پہ کیا ہے؟ ال ہے. اچھا یہ جو ال ہے نا یہ بھی اس کا ادھر ہی ہے، شروع میں ادھر، آخر میں نہیں سمجھنا. میں کہوں گی نہیں وہ اسم معرفہ ہے کیونکہ اس کا شروع میں نے ال لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ٹیچر کیا اس کے ساتھ، اب آپ دماغ میں آ گیا کہ وہ ال ہے. اب ال سے جب آئے گا تو آپ سوچیں گی کہ معرفہ کے ساتھ تنوین تو نہیں ہوتی نا. تو آپ مجھ سے کیا پوچھیں گی کہ ٹیچر اس کے ساتھ سنگل پیش ہے یا سنگل زبر ہے؟ تو میں کہوں گی اس کے ساتھ سنگل زبر ہے. تو آپ نے کتنی معلومات حاصل کی اسم کے بارے میں؟ 4. کتنی معلومات حاصل کی ہیں؟ 4. تو اسم کے بارے میں آپ نے 4 معلومات لینی ہوتی ہیں. کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ وہ جس کا سر نیچے زمین وہ کرسی پہ لگا ہوا ہے اسے کرسی کتنی پسند ہے؟ میری کلاس صبح یہ کیا ہو گیا ہیں؟ سارے اپنے ہاتھ چوں کرو، جلدی کرو، ایکٹیو ہوئیں، کرو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، جلدی کرو ورنہ میں نے آپ کو 10 منٹ کروانے ہیں. یہ یوں نہیں کریں، یوں کریں، یوں کریں ہیں. ہاں یہ بھی طریقہ صحیح ہے. ایکٹیو ہوں پلیز.
صحیح. چلے اب ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر 2، اس میں ہم نے اسم کے بارے میں کتنی معلومات لینی ہے؟ 4. کون کون سی؟ اس کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت، اور اس کی جو آخر میں جو اس کی حالت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ڈبل پیش ہے، ڈبل زبر ہے، ڈبل زیر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعرابی حالت. کیا کہتے ہیں؟ اعرابی حالت. یاد ہے جب میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا الکتابو، تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جو آخری حرف کی حرکت ہے نا، اس کو ہم حرکت نہیں کہتے، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. ہے وہی کچھ زیر زبر پیش ہی ہے، لیکن جب وہ آخر میں آ جاتی ہے تب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اعرابی حالت. یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس پہ غور کرنا. انشاءاللہ جب اس کا چیپٹر آئے گا پھر میں بتاؤں گی کہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو آپ قرآن مجید میں کئی دفعہ جب لوگ ترجمہ کرتے ہیں، جب لوگ ترجمہ سنتے ہیں نا، تو وہاں پر کیا کر دیتی ہیں، وہ لکھ دیتی ہیں، مثال میں کر دیتی ہیں الکتابو کو وہاں پہ لکھا ہوا ہے من الکتابی، لیکن اس کو پڑھ دیا جاتا ہے من الکتابہ. ہم فوراً کہتے ہیں نہیں یہاں پہ من الکتابی آئے گا، یہ بہت بڑی آپ غلطی کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ وہاں پہ چیز سمجھائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب اپنے ٹاپک پہ آئے گا تو یہ اس وقت بتایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ چلیں، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسم کی 4 معلومات. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم نے جو اس کے بارے میں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کی ہم بات کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، تو اس کی جینڈر کیا ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس کی جینڈر، جنس. اور جنس کتنی ہوتی ہے دنیا میں؟ جنس 2 ہی ہوتی ہیں، ایک مؤنث اور ایک مذکر. اچھا، ایک ہوتی ہے مؤنث حقیقی، ایک ادھر بھی کر لیں مذکر حقیقی. حقیقی کیا ہوتے ہیں؟ امی ہوگی تو ابو بھی ہوں گے، بھائی بہن ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بھائی ہے. نانی ہے تو نانا ہے. یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسانی نسل چل رہی ہوتی ہے. بکری ہے تو بکرا ہے. سمجھو یہاں پہ جس کے اندر نر اور مادہ جوڑا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ وہ ہے. سمجھو مؤنث حقیقی اور مذکر حقیقی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے ایک قیاسی. قیاسی کیا ہوتی ہے؟ جس قیاس کا مطلب ہوتا ہے میرا قیاس ہے، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے. یہ کس کی طرف سے آتی ہے قیاس؟ میں اور آپ نے عربی کی قیاس نہیں کر سکتے. یہ کنہوں نے کیا ہوا ہے؟ عربوں نے. کس نے کیا ہوا ہے؟ عربوں نے. کیونکہ عربی کس کی زبان ہے؟ عربوں کی. تو عربوں نے ہی ہمیں بتایا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جس میں ہمارا گمان ہے کہ وہ مذکر قیاسی ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک تیسری آ جاتی ہے سماعی. سماعی کس سے ہے؟ سماعی. ہمارے کان کیا کرتے ہیں؟ سماعت. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے. ٹھیک ہے؟ سماعی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سنی سنائی. ٹھیک، اس کو بھی کون سنا سنایا؟ ہم نے کس سے سنی ہوتی ہے؟ عربوں سے. زبان کس کی؟ عربی، عربوں کی. تو یہاں پر تیسرا سماعی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. امی، ابو، بہن، بھائی، تایا، تائی، نانا، نانی، بکری، بکرا، یہ ہو گیا جس کے اندر نر اور مادے کا تصور پایا جاتا ہے. اچھا، تمام جاندار مؤنث اور مذکر حقیقی میں شمار ہوتے ہیں. آپ کی بک پہ لکھا ہے نوٹ کے اندر. ٹھیک، نیچے لکھا ہے مؤنث اور مذکر قیاسی جو نمبر 2 پہ ہے. بے جان اشیاء جن میں نر اور مادے کا تصور موجود نہ ہو، ان کے متعلق یوں پہچان کی جاتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو اسے مؤنث قیاسی، اور جس لفظ کے آخر میں گول تا نہ ہو اسے مذکر قیاسی کہا جائے گا. آپ کو یاد آیا میں نے آپ کو تائے مربوطہ گول تا بتائی تھی، یہ والی تا. یہ جو جس اسم کے آخر میں گول تا آ جائے اسے ہم کیا کہیں گے؟
مؤنث قیاسی آئے گی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اگر مؤنث قیاسی میں گول تا آخر میں آ رہی ہے تو یہ جو مذکر قیاسی ہے اس میں بھی آخر میں گول تا ہو، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو صرف ہمیں ترجمے سے یا جو ہم نے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر قیاسی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چند الفاظ ہیں، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے، قرآن مجید کا بھی جب ترجمہ کریں گے تو آپ خود بخود پتہ چل جائیں گی، ٹھیک۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ مؤنث قیاسی کی مثال کیا ہے، ساعتن، ساعتن، اس کے آخر میں کیا ہے، گول تا ہے نا، ساعتن گھڑی، اور دوسرا پڑھ کر لیں شجراتن پنکھا، شجراتن درخت، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ لیکن مذکر قیاسی کی جو مثال ہے اس میں ہے جدارن، اب یہاں پہ کیا گولتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دیوار گر گئی، ہمارے ہاں دیوار جو ہے نا وہ مؤنث سمجھی، یہ بڑی پیاری دیوار ہے، لیکن عربوں کے ہاں کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بڑا پیارا دیوار ہے۔ عربوں کے ہاں جو دیوار ہے نا جدارن، یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے۔ دوسرا کیا نے بتایا، کتابن، کتابن، ہمارے ہاں اردو میں کتاب کیا ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے، کیا کہیں گے، پرانی کتاب، پرانی کتاب ہم کہتے ہیں، لیکن اردو میں کیا، عربی میں کیا ہوگا، پرانا کتاب ہوگا، تو اس کے آگے بھی گول تا نہیں، جو ضروری نہیں کہ جو رول یہاں پر ہے وہ رول یہاں پر، اگر وہاں مؤنث قیاسی گول تا میں ہے، گول تا کے ساتھ ہے، تو یہاں پر اس کے اپوزٹ ہوگا، وہاں پہ گول تا نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مؤنث اور مذکر سمائی، کچھ بے جان اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ایسی مؤنث کو مؤنث سمائی کہا جاتا ہے، یعنی عربوں سے ایسے ہی سنا جاتا ہے۔ ہمارے قانون نے کس سے سنا ہے، عربوں سے، عربوں نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سماعن، آسمان، سماعن، ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، آسمان نیلا ہے، لیکن عربی کے لوگ کیا کہیں گے، آسمان نیلی ہے، کیونکہ ان کے ہاں آسمان کیا ہے، وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ شمسن، سورج، ہم کہتے ہیں سورج نکلا، ہم مذکر بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورج نکلی، ٹھیک، سمجھ آئیے کہ ان کے ساتھ کس طرح جملہ بنا، ہم کہتے ہیں سورج نکلا، وہ کہتے ہیں سورج نکلی۔ سماعن، آسمان، حربن، جنگ، یہ بھی مؤنث ہے۔ شمسن، نارن، آگ، نفسن، جان، عصا، لاٹھی، ریحن، ہوا، سبیلن، راستہ، ارضن، زمین، دارن، گھر، بئرن، کنواں، دلون، ڈول، خمرن، شراب، کأسن، گلاس، جہنم، رؤیا، خواب، یہ سب کیا ہیں، مؤنث ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے مقابلے میں جو ہم نے مذکر سمائی سنی تھی، یعنی کہ جن میں عربوں کے ہاں گول تا نہیں ہوتی، وہ کون کون سے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ اچھا جی، جسم کے اعضاء میں سے اکثر وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہیں۔ اب مؤنث سمائی میں اور کیا کچھ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو اللہ نے ہمیں 2 دیے ہوئے ہیں، 2 آنکھیں، 2 نتنے، 2 ہونٹ، 2 کندھے، یہ سب کا 2 کان، یہ سارے کیا ہیں، یہ بھی مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے نا ہم ان کو مذکر کی طرح لے کے چلتے ہیں، لیکن عربی میں ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے، کن کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں 2 جسمانی اعضاء دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 2 ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام۔ جو ملک ہوتے ہیں، جو شہر ہوتے ہیں، جو قبیلوں کے نام ہوتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں، مؤنث۔ ہمارے ہاں راول پنڈی ہوتا ہے، ان کے ہاں راول پنڈی ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہوتا ہے، اسلام آباد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قبیلوں کے نام، قریش ہوتا ہے، قریش ہوتی ہے، صحیح۔ پاکستان ہوتا ہے، ان کے ہاں پاکستان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح کا پتہ کریں گے ہم۔ مذکر، اب مؤنث سمائی کی مثالیں ہوں گی، نیچے مذکر سمائی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے خلیفۃن، اب خلیفہ کے ساتھ آخر میں کیا لگی ہوئی ہے، گول تا، خلیفۃن،
گول تا لگی ہوئی ہے تو گول تا کے رول کے مطابق تو اس کو مؤنث قیاسی ہونا چاہیے، لیکن خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے، خلیفہ راشدین، خلیفہ راشد ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے خلیفہ؟ ہم کہتے ہیں علامہ اقبال، تو علامتن، علامہ علامہ علامتن، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی گول تا ہے، کیا اس کو بھی مؤنث قیاسی میں آنا چاہیے؟ علامہ اقبال. کوئی بھی عورت علامہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. علامہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح جو نام ہے طلحہ، طلحہ، میری کلاس میرے اسسٹنٹس کہاں چلے گئے ہو؟ طلحہ، تو یہ دیکھو فریم میں آ رہا سارا کچھ. طلحہ تو طلحہ کے آگے بھی کیا ہے؟ گول تا ہے، لیکن یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ مذکر میں آ رہا ہے، یہ مؤنث میں نہیں آ رہا. اسی طرح لڑکوں کا نام ہوتا ہے اسامہ، اسامہ، اسامہ تو، اس کے آگے بھی گول تا ہے لیکن کسی لڑکی کا نام نہیں ہوتا. کس کا نام ہے؟ یہ لڑکوں کا نام ہے. اسی طرح نام ہے حذیفہ، حذیفہ، تو یہ ٹک ٹک نہ کرو بھائی، ابھی آپ کو ٹائم ملے گا پین استعمال کرنے کا. حذیفہ تو حذیفہ بھی کس کا نام ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے نا، ان کا نام تھا. تو یہ نام بھی کیا ہے؟ یہ قیاسی میں آئے گا کہ مذکر سماعی میں آئے گا؟ مذکر سماعی میں آئے گا، ٹھیک ہے. کہ کچھ وہ نام جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ جی لڑکوں کے رکھے گئے ہیں، لڑکوں کے لیے ہم بلائے جاتے ہیں، یہ نام ان کے لیے رکھتے ہیں، ٹائٹل رکھتے ہیں، تو مذکر سماعی ہوتے ہیں، وہ مذکر قیاسی نہیں ہوتے. یہاں پر یہ اپنے پوائنٹ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. مؤنث قیاسی کون سا ہوتا ہے؟ جس کے آگے گول تا لگی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی مذکر خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. علامہ ہوتا ہے، علامہ ہوتی نہیں ہے. اسی طرح اسامہ ایک لڑکے کا نام ہے، بہت نام آپ نے سنا ہے، آپ نے ربیہ نام بھی سنا ہے، آپ نے حذیفہ نام بھی سنا ہے، یہ سب جو طلحہ نام بھی سنا ہے. یہ کنی کے ہوتی ہے؟ لڑکوں کے نام ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ کہیں جی خدیجہ کے آگے بھی گولتا ہے، عائشہ کے بھی آگے گولتا ہے، تو میں یہ جو نام ہے نا اسامہ، حذیفہ، طلحہ، یہ بھی میں کسی لڑکی کا نام رکھ دیتی ہوں. ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اچھا جی، اور کون سی جو مذکر سماعی ہوتی ہیں؟ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ایک. اب ہمارے باڈی پارٹ ایک ایک بھی ہوتے ہیں، ہمارا ناک ایک ہے، دل ایک ہے، دماغ ایک ہے، تو جو ایک ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ مذکر سماعی ہوں گے. جس کا جوڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مؤنث. اور مؤنث کون سا؟ مؤنث سماعی ہوگا، ٹھیک ہے. مؤنث قیاسی نہیں ہوگا، مؤنث سماعی ہوگا. مؤنث قیاسی کیا ہوتا ہے؟ جس کے آگے میں گول تا لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مؤنث سماعی کون سی ہوتی ہے؟ جس کے آگے گول تا نہیں لگی ہوتی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا میرا ایک ہاتھ ہے تو دوسرا ہاتھ بھی ہے، میری ایک ایڑی ہے دوسری ایڑی بھی ہے، میرا ایک پاؤں ہے دوسرا پاؤں بھی ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو آپ نے یہ سب چیک کر لینا کہ جسم کے جو اعضاء دو دو ہیں وہ میرے مؤنث ہیں. اچھا جی، اب مذکر سماعی کی ایک اور مثال کون سی ہے؟ کہ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سر کے بال، سر پہ دو بال ہیں کہ ایک بال ہے؟ دو سے زیادہ ہے نا، گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے نا. اچھا، تو دو نہ، جو ایک تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ دو سے زیادہ ہیں تو مذکر سماعی ہیں. اسی طرح آپ کے دانت ہیں، دانت تو آپ گن سکتے ہو نا، 32 ہے، 28 ہے، 30 ہے، 29 ہے، 27 ہے، گن سکتے ہو نا. دو سے زیادہ ہیں، اللہ نہ کسی کا دو سے کم ہو، ایک دانت رہ جائے، یا ایک ہو یا دو سے زیادہ ہوں تو بھی مذکر سماعی ہیں، ٹھیک. اور بال، یہ سب یہاں تک آپ کو پوائنٹ کلیئر ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اسم کی 4 معلومات لینی ہوتی ہیں کہ جو اسم جس کی بات ہمارے ساتھ کی جائے گی کیا وہ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا، یعنی کہ اس کی جنس کیا ہوگی. اس کے بعد اس کا عدد ہوگا، کیا وہ ایک ہوگا، کیا وہ 2 ہوگا کہ تثنیہ، یا وہ پھر کیا ہوگا جمع ہوگا 2 سے زیادہ. اس کے بعد پھر آپ نے وسعت دیکھنی ہے کہ ٹیچر جس کی بات کرنے لگی ہیں کیا وہ کیا ہے، مذکر ہے نہیں، کیا وہ ہے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اور پھر کیا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے، اس کے آخر میں کون سا حرکت آئی ہوئی ہے، سنگل پیش یا ڈبل پیش، سنگل زبر یا ڈبل زبر، سنگل زیر یا ڈبل زیر. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ چھوٹی سی یہ مشق دیکھ لیں، مندرجہ ذیل اسماء سے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ کریں.
الملک بادشاہ، الملک بادشاہ کیا ہوتا ہے جی؟ بادشاہ مذکر. الملک فرشتہ، ہاں اچھا اس کو بھی چھوڑ دو. اللحم، آپ جو آسان ہے نا پہلے وہ دیکھ لو. رحمتن گولتا مؤنث. النارو آپ نے اوپر نار پڑھی ہے، نار نارون ہے، یہاں پہ النارو ہے مؤنث ہے. فرق کیا دونوں میں نارون اور النارو میں جی؟ وہ عام ہے یہ خاص ہے. النفس اوپر دیکھیں مؤنث سمائی میں، نفسن کوئی جان، ٹھیک ہے. الخالۃ خالہ، آپ کی خالہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اچھا گولتا ہے. اخن بھائی مذکر ہے. اچھا جی. مومنتن ایمان والی عورت مؤنث. ٹھیک ہے بس یہاں تک آپ کر لو. کل ان شاء اللہ اس کو پھر دوبارہ ہم اس کی پہچان کریں. تھوڑی سی جو اب آپ کی وہ ہو چکی ہوئی ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے گا. ان شاء اللہ ہم اگلی کلاس میں ان کو دوبارہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ بیسک چیزوں پر آپ کو جب تک یہ نہیں کانسیپٹ کلیئر ہوں گے میں آگے نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.